اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے احتضار کے مستحبات میں، کیا کیا چیزیں احتضار میں مستحب ہیں۔ بعض چیزوں کو ہم نے اس میں بیان کیا اور بعض کو آج بیان کر لیتے ہیں۔ بتایا تھا کہ مثلا کلمات فرج پڑھنا مستحب ہے۔ حالت احتضار میں اگر کوئی ہے تو اس کے کلمات یعنی اس کے سامنے کلمات فرج یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا صحیح برکت اور استفاء کے لیے سورہ صافات اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، چراغ جلانا، اگر رات میں انسان مرا ہے تو وہاں چراغ جلنا چاہیے اگر رات میں موت واقع ہوئی۔ پھر کہنا ہے بولے تغمض عینا، آنکھوں کا بند کر دینا، اس کی آنکھوں کا بند کرنا تاکہ منظر قبیح نہ ہو۔ اس کے منہ کو بند کر دینا، اس کے ہاتھوں کو سیدھا پھیلا دینا، اس کے دونوں جانب، پیروں کو، اس کے ٹانگوں کو پھیلا دینا، سیدھا کر دینا۔ تو یہ سب چیزیں پھر غسل میں سہولت کا سبب بنے گی۔ اور اس کو کپڑے سے ڈھک دینا، میت کے اوپر کپڑا ڈال دینا، تاکہ یعنی یہ کس لیے ہے، تعصی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے یہ عمل انجام دینا ہے، اور تاکہ وہ چھپ جائے کپڑے کے نیچے۔ اور تجہیز میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی اکرام ہے، یعنی اس کے احترام میں سے ہے، مگر یہ کہ مشتبہ ہو میت۔ مشتبہ کس چیز میں ہو کہ ابھی یہ شک ہے کہ اس کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ بس ایسے موقع پر تعجیل جائز نہیں ہے، ایسے موقع پر تعجیل جائز نہیں ہے جب مسئلہ مشتبہ ہو، اور اس میں 3 دن تک صبر کریں۔ کتنے؟ 3 دن صبر کریں، سوائے اس کے کہ مثلاً 3 دن سے پہلے پھر جان لے آدمی اس کی حالت کے بارے میں کہ مثلاً یہ مر چکا ہے۔ اس میں کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں، ناک کا مثلاً میلان مڑ جانا، یا اس کے چہرے کی کھال کا مثلاً بڑھ جانا، یہ علامتیں ہیں موت کی، مرنے کی، جب آدمی مر جاتا ہے۔ یا مثلاً اس کے ہاتھ مثلاً اس کے چھٹ گئے، اس کے مثلاً کونیوں سے کف جو ہے یہ جدا ہو گئے ہاتھ سے، مثلاً اس سے، یعنی جدا سے ہوتا ہے، الگ ہو جائیں گے، محسوس ہونے لگے گی، کال ڈھیلی ہو جائے گی۔ یہ موت کی علامتیں ہیں، جب انسان مر جاتا ہے کال ڈھیلی ہو جائے گی، مثلاً ناک مڑنے لگے گی یا مڑ جائے گی، چہرے کی کھال جو ہے وہ مثلاً ڈھیلی ہو جائے گی، یا مثلاً ہاتھ جو ہے وہ مثلاً ہتھیلیاں ہاتھوں سے مثلاً گٹے ڈھیلے ہو جائیں گے، مثلاً نکلنے لگیں گے، یا اس کے پیر مثلاً کھلنے لگیں گے۔ خلاصے کے بعد تکلیف کر دیتے ہیں کہ بولے تغمض عینا، اور اس کی آنکھوں کو بند کر دینا۔ بعد موتہ معجلاً،
یعنی اس کے مرتے فوراً جو ہے آنکھوں کو بند کر دیں، جیسے روح نکلی آنکھوں کو بند کر دیں، یعنی مستحب ہے. لِأَلَّا يَقْبَعْ مَنظَرُهُ، تاکہ وہ قبیح المنظر نہ ہو، کیونکہ آنکھیں پھٹی ہوں گی کھلی ہوئی ہوں گی تو قبیح المنظر ہو جاتا ہے. فَيُطَبَّقُ فُوهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح اس کے منہ کو بھی بند کر دیا جائے گا، بند کریں گے، مستحب ہے یعنی اس کے منہ کا بند کرنا، کیونکہ اگر منہ بھی کھلا ہوا ہوگا تو وہ بھی قبیح المنظر ہو جائے گا. وَكَذَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لَحْيِهِ بِإِصَابَةٍ، اور اسی طریقے سے اس کے لحیہ کو کسی کپڑے سے، چہرے کو کسی کپڑے سے باندھ دیں گے. لِأَلَّا يَسْتَرْخَىٰ، تاکہ وہ نہ بڑھے. داڑھی کو اس کے باندھ دیں نہیں تاکہ جو ہے وہ ادھر نہ پھیلے، یعنی تاکہ ادھر نہ بڑھے. وَتُمَدُّ يَدَاهُ إِلَىٰ جَنبَيْهِ، اور اس کے ہاتھوں کو پھیلا دیں گے اس کے دونوں جانب. وَسَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُنْقَبَضَتَيْنِ، اور اس کی ٹانگوں کو، پنڈلیوں کو بھی پھیلا دیں، کھول دیں گے اگر وہ بند ہیں، مڑی ہوئی ہیں. لِيَكُونَ أَطْوَعَ لِلْغُسْلِ وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الْكَفَنِ، تاکہ غسل کے لیے آسان ہو جائے اور سہل بن جائے کفن پہنانے کے لیے. پیر ہاتھ کھلے میں ہوں گے سب تو آسانی سے کفن پہنا دیا جائے گا. وَيُغَطَّى بِثَوْبٍ لِلتَّأَسِّي، اور اسے کپڑا اڑایا جائے گا تأسی کرتے ہوئے، یعنی میت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے گا، میت کو کپڑے سے ڈھک دیا جائے گا تأسی کرتے ہوئے، یعنی پیروی کرتے ہوئے. تأسی کرتے ہوئے امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موت پر، امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کی وفات اور رحلت پر ایسا ہی کیا کہ آپ نے ان کے مثلا منہ کو بند کرایا، آنکھوں کو ڈھکوایا، یا مثلا جو ہے ان کے لحیہ کے مثلا جو کپڑا بنوایا، داڑھی پہ مثلا. تو امام علیہ السلام نے ایسا کیا ہے. تو تأسی کرتے ہوئے سب کام جو ہے وہ امام علیہ السلام کی ان کاموں کو انجام دینا ہے. وَلِمَا فِيهِ مِنَ السِّتْرِ وَالصِّيَانَةِ، اور اس میں جو ہے وہ کپڑا ڈھکنے سے، ڈالنے سے اس میں چھپ بھی جاتی ہے میت اور محفوظ بھی ہو جاتی ہے. میت چھپ بھی جاتی ہے اور محفوظ بھی ہو جاتی ہے. تو چادر اڑا دیں گے اس سے جو ہے وہ محفوظ بھی ہو جائے، تأسی بھی آئی ہے اور چھپ بھی جاتی ہے، اس سے میت چھپ جائے گی اور محفوظ بھی ہو جائے گی. فَيُعَجَّلُ التَّجْهِيزُ، اور اس کی تجہیز میں جلدی کی جائے گی، جلدی کریں تجہیز میں. فَإِنَّهُ مِنْ إِكْرَامِهِ، تیار کرنے میں دفن کے لیے، کفن پہنانا، غسل دینا، اس کو آمادہ کرنا، تجہیز و تکفین نہیں بولتے، کفن پہنانے میں یعنی آمادہ کرنے میں جلدی کرے اس کے تجہیز میں. فَإِنَّهُ مِنْ إِكْرَامِهِ، بس یہ میت کے اکرام اور احترام میں سے ایک ہے. إِلَّا مَا يُجْتَبَىٰ، مگر یہ کہ جب میت یعنی انسان میں جو جس کے بارے میں یہ ہے اشتباہ ہو کہ مر گیا ہے ابھی زندہ ہے، یہ اشتباہ ہے تو اس میں جلدی کرنا مستحب نہیں، بلکہ فَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ، تعجیل جائز نہیں ہے، بلکہ جلدی کرنا جائز نہیں ہے. فضلاً رجحان نہیں کہ جائے کہ اس کا رجحان ہو، یعنی رجحان تو ہے نہیں، جائز ہی نہیں ہے اصلا، صحیح ہے. فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ 3 أَيَّامٍ، بس ایسے میت پر یا ایسے انسان پر، ایسے انسان کے لیے 3 دن صبر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، انتظار کیا جائے گا 3 دن تک. اگر 3 دن کے اندر ثابت ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے کہ یہ مر گیا، تو اس کا تدفین کی جائے گی، تکفین، تجہیز، تغسیل ہوگی. اور اگر نہیں ثابت ہوا تو 3 دن تک کا انتظار ہوگا اور 3 دن کے بعد پھر اس پر تمام کام انجام دیے جائیں گے. نکتفی العالم.
باقی انشاءاللہ بدن سے جی. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.